السلام علیکم ناظرین، پروگرام سرسبز پاکستان کے ساتھ ملتان اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد افتخار الحسن۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حکومت کے 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ان 3 سالوں میں زراعت کے شعبہ میں کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ زراعت کا شعبہ پہلے سے بہتر ہے، کہاں کھڑا ہے؟ حکومتی دعوے یہ ہیں کہ زراعت میں انقلاب برپا ہوا ہے اور گزشتہ 3 سال میں کسان کی حالت بہتر ہوئی ہے۔ تمام فصلوں کی جو پیداوار ہے اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ کسان کی جیب میں 1100 ارب روپیہ اضافی اس سال گیا ہے۔ اسی پر گفتگو کریں گے کسانوں کے حالات کیسے ہیں، حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں ان کے ثمرات کسان تک کس طرح پہنچ رہے ہیں اور اب آگے کیا صورتحال ہے۔ 2 سال حکومت کو باقی ہیں۔ کسان اور زراعت یہ اس ملک کا مستقبل ہے، اس کے لیے حکومت دن رات کوشش بھی کر رہی ہے کہ بہتری ہو، کیونکہ اس کا معیشت میں بہت اہم کردار ہے۔ اسی پر گفتگو کریں گے۔ آج کے جو میرے مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم قریشی صاحب، آپ پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات پنجاب ہیں، آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب حافظ محمد ہارون صاحب، آپ سماجی رہنما ہیں، تجزیہ کار ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ میرے تیسرے مہمان ہیں یاسر شیخ صاحب، آپ زرعی تجزیہ کار ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ قریشی صاحب، آپ پنجاب کو پریزنٹ بھی کرتے ہیں، پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں اور جنوبی پنجاب سے آپ کا تعلق ہے جہاں زراعت کا ہب ہے۔ تو 3 سال میں آپ نے کیا کیا ایسا کیا جو وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم نے زراعت میں انقلاب برپا کیا ہے؟ زراعت وہ واحد راستہ ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان اس معاشی بحران سے نکلے اور پاکستان اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرے۔ دنیا میں جن ملکوں نے اپنے آپ کو اکنامیکلی ساؤنڈ کیا اور وہ دنیا کو رول کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے نیچرل ریسورسز کو اپنی بیک بون بنایا۔ بدنصیبی یہ ہے کہ ایگریکلچر کسی بھی حکومت کی ترجیح نہیں رہی۔ میں خود ایگری گریجویٹ ہوں، ساؤتھ پنجاب سے ہوں، تھوڑی سی میری اپنی ذاتی کاشت بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو سب سے اہم کام کیا وہ یہ کیا کہ کاشتکار کا یہ کانفیڈنس بحال کیا کہ وہ جو کراپ جس کی وہ گروئنگ کر رہا ہے وہ ہارویسٹنگ کے بعد سیل ہو سکتی ہے۔ یہاں مارکیٹنگ آپ سمجھتے جو مسئلہ تھا؟ مارکیٹنگ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ دیکھیں، یہاں گندم کی پیداوار کے بعد اس کے باردانے کا حصول جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ بالکل ٹھیک بات، مطلب پولیٹیکل، اور جس کے پاس تعلق نہیں ہوتا تھا پولیٹیکل یا اس کا گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ، تو اس کاشتکار کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ اپنا باردانہ لے سکے۔ اور اس سارے سسٹم کو اتنا پیچیدہ بنایا گیا تھا کہ وہ 5 ایکڑ والا لے گا اور پھر 10 ایکڑ والا لے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے، عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ نے سب سے پہلے اس کو ایز کیا۔ 1 ونڈو، مطلب لوگوں کو خود یہ ریکویسٹ کی کہ جی آئیں اور باردانہ لے کر جائیں۔ لوگوں کو 100% ٹائملی کیش پیمنٹس ہوئی۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے جو ادوار تھے وہاں اونے پونے بیچنے پر کسان مجبور ہوتا تھا، بلیک بیل کیا جاتا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے مڈل مین کا رول ختم کیا، نہ صرف گندم کی پیداوار، گندم کی کراپ میں، بلکہ آپ شوگر کین کو دیکھ لیں۔ گنا جو ملکی معیشت میں بڑا رول پلے کرتے ہیں، ہماری کیش کراپ ہے۔ 1952 کے بعد کسی شخص نے اس کی قانون سازی کے حوالے سے نہیں غور کیا کہ کیا وجہ ہے کہ گنے کا کاشتکار جب ابھی پروڈکشن کرتا ہے اور وہ گنا ٹرالیوں پہ لاد کر شوگر ملز کے باہر کھڑا ہوتا ہے، 2 ماہ اس کی کراپ ان لوڈ نہیں ہوتی تھی۔ شاید عام آدمی کو نہ پتا ہو کہ جو 100 من گنا لے کر آتا تھا وہ 2 ماہ کے بعد اس کا 80 من اس کا ویٹ رہ جاتا تھا، اس پہ شوگر کانٹینٹ بڑھ جاتا تھا، اوورال ویٹ کم ہو جاتا تھا، ڈرائی ہو جاتا تھا کھڑے کھڑے دھوپ۔ اچھا، یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا میں اس کو کارنامہ سمجھوں گا کہ شوگر کین فیکٹری کنٹرول آرڈیننس 2020 جو انہوں نے رائج کیا، نہ صرف شوگر فیکٹریز کو اس بات پر انڈر دا لاء لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے ہر صورت کرشنگ آپ سمجھتے ہیں کہ پہلی بار شوگر جو مل مالکان ہیں وہ بھی جواب دہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں، اور اس کے اثرات دیکھیے آپ نے کہ شوگر کین کے کاشتکار کو، گنے کے کاشتکار کو، اور آپ کے سننے والے اس بات کو انڈورس کریں گے، شاید شہر کا شخص اس کو نہ سمجھ سکے، دیہات کا وہ کاشتکار جو گنا پیدا کرتا تھا اس کو CPR کی صورت میں ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا جاتا تھا، 3 سال اس کی پیمنٹ نہیں ہوا کرتی تھی۔ بالکل ٹھیک بات، 100% کیش کو یقینی بنائے گا۔ اور بڑی اہم چیز ہے، آپ کی جب تک پروڈکشن کی آپ کو قیمت نہیں ملے گی، آپ اپنی اگلی کراپ کی تیاری نہیں کر سکتے۔ سب سے اہم بات یہ ہوئی۔ دوسرا، پنجاب گورنمنٹ نے زوننگ کی، مختلف کراپس کے لیے مختلف ایریاز کو فکس کیا گیا۔ نہیں یہ ہو گیا کراپ زوننگ؟ دیکھیں، کراپ زوننگ باقاعدہ اناؤنس نہیں ہے، لیکن ڈفرینٹ اضلاع کو، جیسے رائس کے ایریاز ہیں وہاں رائس کے حوالے سے ورکنگ کی گئی، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ رائس پلانٹر جس کی مارکیٹ میں قیمت ملینز میں ہے، 3.5 یا 4 ملین، 35 سے 40 لاکھ کے درمیان ہے، وہ لوگوں کو سبسیڈائز ریٹ پر دیا گیا۔ شوگر کین پلانٹر، مطلب جو شخص یہ سوئنگ زرعی کرے گا، آلات آپ سمجھتے ہیں زرعی آلات سارے؟ یہ دو زرعی آلات بڑے اہم ہیں، ایک رائس پلانٹر اور ایک شوگر کین پلانٹر۔ جب ہاتھ سے آپ
کراپ سوئنگ کرتے ہیں, وہ بجائی لیبر کرتے ہیں, چارجز بڑھ جاتے ہیں. وہ نہ آپ اتنی تعداد میں پلانٹس لگا سکتے ہیں, نہ آپ کی پروڈکشن اتنی بڑھ سکتی ہے. گورنمنٹ نے اس کو سبسیڈائز کیا, کم قیمتوں پر یہ فراہم کیا, اور تمام کسانوں کو پنجاب میں رجسٹرڈ کیا. پہلی بار ایسا ہوا کہ وائٹ فلائی کے جو پیسٹی سائڈز ہے اس پہ پر ایکڑ لوگوں کو سبسڈی دی گئی. اور جو ہمارے شوگر یا اب آپ کاٹن کی طرف آ گئے ہیں؟ جی میں کاٹن کی طرف آ اچھا, گیا ہوں. کاٹن سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں میں کاٹن کی پروڈکشن سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. اس کی دو ریزنز ہوئی. پھر کئی لوگوں کو ماضی کا لفظ استعمال کرنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن آپ ماضی کو چھیڑے بغیر حال میں آ ہی نہیں سکتے. میں نے پہلے بھی عرض کی, میں خود زراعت کا ایک طالب علم ہوں. ہمارے کاٹن زون کو, جو دنیا کا بہترین ایریا ہے کلائمیٹک حوالے سے بھی, سوائل کے حوالے سے بھی, اس زون کو صرف پولیٹیکل انفلوئنس سے وہاں پر شوگر ملز انڈکٹ کی گئی اور اس سارے ایریے کو تباہ کیا گیا. آج لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کی کاٹن کی جو پیداوار ہے بڑی کم ہو گئی ہے. بھئی جب آپ کاشتکار کو ٹیکسچر نہیں دیں گے, جب آپ کاشتکار کو اس کی فصل کی پیداوار کے بعد اس کو یہ یقین ہی نہیں ہوگا کہ یہ میری سیل ہوگی, تو وہ کیا کرے گا؟ یہاں شوگر ملز لگائی گئی. لیکن اب گورنمنٹ نے فوکس کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اگر اسی طرح اسٹرینتھ رکھنا ہے جیسے پچھلے 2 سال میں ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری نے بوسٹ کیا, تو ہمیں اپنی کاٹن کی پروڈکشن بڑھانا پڑے گی. لوکل پروڈکشن گورنمنٹ نے ان 5 جو کیش کراپس ہے, رائس, کاٹن, ویٹ, میز اور شوگر کین, ان کو فوکس کیا ہوا ہے. ہم نے ہر صورت نہ صرف اس کی پروڈکشن اپنی لوکل نیڈ کے مطابق بڑھانی ہے, بلکہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ایکسپورٹ کی پوزیشن میں جائیں. ایک چیز عرض کر دوں, ایک صرف اور چیز, جو ہم نے فرٹیلائزر پہ سبسڈی دی, اس سے پہلے سبسڈی مڈل مین کے پاس چلی جاتی تھی, یہ ڈائریکٹ سبسڈی دی گئی. اور آپ کسان کارڈ کو بھی ایک پاکستان کی ایگریکلچر میں ایک ریولوشن کہیں گے. سرکار صاحب, میں آپ کے سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں 35,000 کلومیٹر اریگیشن سسٹم ہے پنجاب کا. کسی شخص نے اس میں توجہ نہیں دی تھی. آپ فیکٹ اٹھا کر دیکھیں, اسٹیٹسٹکس دیکھیں. پنجاب کے اریگیشن سسٹم کے لیے ماضی میں 35,000 کلومیٹر اریگیشن سسٹم کے لیے جو لاکھوں ایکڑ فصل کاشت کرتا تھا, 4 سے 4.5 ارب روپے کا سالانہ بجٹ ہوتا تھا, جبکہ صرف لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا اینول بجٹ 17 بلین. یہ پہلی گورنمنٹ ہے پنجاب کی, عثمان بزدار صاحب کی, پاکستان تحریک انصاف کی, اور یہ ویژن ہے پرائم منسٹر کا کہ ہم نے ہر صورت ساؤتھ پنجاب کی اس فوڈ باسکٹ کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہم اپنی لوکل نیڈ بھی پوری کر سکیں اور پورے ساؤتھ ایشیا کو ہم فوڈ آئٹم پہ چیزیں ایکسپورٹ بھی کر سکیں. اچھا گورے صاحب, جس طرح ہم نے بات کی کپاس کی, گندم کی, 5 فصلیں, 5 فصلوں میں سے آپ باقی فصلوں میں سرپلس جا رہے ہیں. دیکھیں میں عرض کروں, یہ 5 فصلیں ہماری رائس کی بھی بمپر کراپ ہوئی ہے. کاٹن کے علاوہ ہماری تمام جو پروڈکشن اس بار ہوئی ہے, یہ بھی 10-12-15 سال کی ریسنٹ پاسٹ میں بڑا اہم ہمارے لیے ایک بریک تھرو ہے کہ گندم کی ریکارڈ فصل ہوئی, گنے کی بھی ریکارڈ ہوئی, مکئی کی ہماری ریکارڈ فصل ہوئی, رائس کی ہماری ریکارڈ فصل ہوئی, اور سب میں اپورڈ کا ایک رجحان ہے. کہیں کو 22% ہے, کہیں 40% ہے. اور انشاءاللہ جس طرح سے ہمارے فیڈرل منسٹر ایگریکلچر کو جو دیکھ رہے ہیں فخر امام صاحب, اور پروونشل منسٹر حسین جہانگیر گردیزی, دونوں ایگری گریجویٹ ہیں, دونوں باقاعدہ خود کاشتکار ہیں, اور پرائم منسٹر کا فوکس ہے اس پر. ہم نے جس طرح سے کسان کارڈ سے لے کر اور چیزوں کو سبسڈائز کیا, اس میں ایگریکلچر ایکوپمنٹس ہیں, اس میں پیسٹی سائڈ ہے, ہربیسائڈ ہے, اس میں فرٹیلائزر ہے, تو یہ ہمارا ٹارگیٹ یہی ہے کہ کسان کو یہ اعتماد ہو کر ریاست ہمارے ساتھ کھڑی ہے. حافظ ہارون صاحب, آپ سماجی رہنما ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں ایگریکلچر کے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں 3 سال میں اس حکومت نے کسانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو افتخار بھائی, بچپن میں مجھے یاد پڑتا ہے, میں 10 سال کی عمر میں اسکول میں ایک پروگرام تھا ایگریکلچر کے اوپر, اس میں مجھے کچھ انہوں نے موضوع دیا تھا, میں اس کے آخری الفاظ آپ سے بیان کروں گا کہ تاکہ ہم زرعی پیداوار میں خود کفیل ہو سکیں. آج وہ 10 سال کی عمر کا بچہ ادھیڑ عمر میں شامل ہو گئے, لیکن آج تک یہ نظر نہیں آیا ہے کہ ہم اپنی زرعی پیداوار میں خود کفیل کیوں نہ ہو سکے. حیرت کی بات ہے کہ پاکستان ایک 12 کروڑ کی عوام کا ایک ملک ہے, اور جس کی معیشت کا جی ڈی پی کا 23% ڈپینڈ ہی زراعت پہ کرتا ہے. اگر آج آپ کہیں کہ میں صرف ابھی اس لیے پچھلی حکومتوں میں بعد میں جاؤں گا, لیکن یہ پیچھے سے لے کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری غلطی اپنی ہے, پہلے ہم دیکھیں تو صحیح ہم کہاں فالٹ کر, اور اس کے بعد آپ کی ورک فورس, جس میں اکنامک والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی بھی ہے کہ مخفی, جس کو بے روزگاری کہتے ہیں, کہ ایک کھیت میں ایک گھرانے کے
آپ کبھی یہ نہیں گنتے کہ ایک گھر کی عورتیں بچے وہ بھی گھاس کاٹ رہے ہیں، ان کے بڑے بھی کاٹ رہے ہیں، یعنی کہ ایک ورک پوری فورس، فیملی، پورے پوری خاندان. فیملی، لیکن ان میں سے آپ ان کو ورک فورس میں گنتے ہیں لیکن وہ بیچارے شامل نہیں ہیں پھر بھی اس کے باوجود. اور اس کے بعد آپ کی کیا کہتے ہیں ڈیپینڈیبل، آپ کی پوری معیشت کا ڈیپینڈ جو ہے 60-70% آپ کی اس کے اوپر ہے ایگریکلچر کے. اس کے باوجود آپ کے ملک کے یہ حالات ہوں کہ میں وہ بچپن کا فکر ابھی بھی گونجتا رہوں کہ ہم کب خود کفیل ہوں گے اپنی زرعی پیداوار میں. نہیں اب تو خود کفیل الحمدللہ ہو گئے. نہیں الحمدللہ، میں یہ اس میں بتا رہا ہوں کہ یہ بیک اپ ہے، لیکن ابھی انیشیٹوز جو گورنمنٹ نے لیے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے، الحمدللہ مجھے تو اس میں اچھے نظر آئے. اس کی وجہ ہے کہ ایک چیز کی ڈائریکشن کو جب تک آپ صحیح نہیں کریں گے آپ کیسے جائیں گے. میں نے اپنی پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ حالانکہ اتنے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں ایگریکلچر میں، یہ جو انیشیٹو کی بات کر رہے ہیں تھوڑا وضاحت کر ہاں دیں میں تاکہ اسی کے لیے طرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ایریا پنجاب کے بھی علاوہ ہمیں ان کو کیوں نہیں یوٹیلائز کیا. ہم نے اب دیکھا ہے، اب یہ اس گورنمنٹ کے جو میں نے دیکھا انیشیٹوز لیے ہیں انہوں نے اس کو ایک پراپر اس میں کیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں جی، یاسر بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ پام آئل ایک ملیشیا کے ایک ہی پروڈکٹ ہے، ورلڈ میں سب سے زیادہ پاکستان لیتا ہے. کیوں لیتا ہے؟ ہم نے 30 سال اس کے اوپر کیوں نہیں ہم نے کیا کہ ہم اس کا الٹرنیٹو کیوں نہ لیں. آج ڈالر آپ کا جو اس کو انہوں نے ڈپریس کیا ہوا تھا، ایک دم ڈالر چھوٹا اور آپ کا یا آئل کی قیمت ڈبل ہونی تھی، کیونکہ اس میں آپ کے ساری امپورٹ پہ بیس کر رہا ہے. ایگریکلچر ملک ہے اور آپ کے سارے آئل ڈیپینڈیبل. یہ غلطی کس کی؟ وہ یہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ آپ کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس، آپ کے جتنے بھی وہ ہیں انسٹیٹیوٹ کیا کرتے رہے، انہوں نے اس پہ نہیں کی. اس حکومت نے پہلی دفعہ آلیو آئل کے اوپر کیا ہے کہ پورا ایریا جو اتنا اوپر والا ہے ہمارا ہزارہ سیکٹر سے لے کے یہ جو اس کے پاس کیا کہتے ہیں راول پنڈی کے دائیں بائیں، دنیا میں اسپین سب سے زیادہ کلٹیویٹ کرتا ہے زیتون اور سب سے بڑا وہ کیا کہتے ہیں ایکسپورٹر ہے. اب پاکستان انہوں نے اس حکومت نے انیشیٹو لیا ہے کہ 10 لاکھ درخت لگائیں اور یہ کروڑوں میں جائیں گے، اور اس میں انہوں نے اس کو زیتون کی کاشت شروع کی. اور اس کے بعد اس کے علاوہ بلوچستان کی جو زمین ساری اگر وہ اس میں سے دیکھا جائے، اس میں آپ نے اس کو ریسورسز کا یوز نہیں کیا. اس کے سے 32 اضلاع میں سے 25 اضلاع ایسے ہیں جہاں پر آپ کی بیسٹ کراپس ہاؤس ہوتی ہے، لیکن کبھی کسی اس پہ نہیں کیا. لیکن ٹھیک ہے امن و امان کا مسئلہ ہے لیکن کب تک چلتا ہے؟ اب وہاں ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں کچھ شروع ہوا ایریا، جیسے یہ جو کراچی کے دائیں بائیں سے جو ہب کے ایریا لگتا ہے وہاں پہ کاٹن کی بھی کراپ شروع ہوگی اور دوسری پہ بھی، یعنی کہنے کا مطلب ایک بہت بڑی لینڈ ہے. آپ اس کو ہم نے اس ایگریکلچر کو یہ تو کہا یہ ہماری اکانومی کی وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن مجھے یہ بتا دیں کبھی اس کو کوپریٹ سیکٹر میں لے کے گئے؟ آپ کا کاشتکار کبھی بھی 12 ایکڑ 10 ایکڑ 5 ایکڑ سے زیادہ اوپر کبھی گیا ہے؟ گنتی کے چند لوگ ہیں. آپ کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، کبھی انہوں نے اس فیکٹر سے انویسٹمنٹ کی ہے کہ ایگریکلچر کو آگے لے کے جائیں؟ یہ سارے یہ فیکٹر یہ ہر آپ کی معیشت جو کہتے ہیں اس کے اوپر اس کے ضرور اس کا اثر انداز کرتے ہیں. اس کے یاسر شیخ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ زرعی تجزیہ کار ہیں، آپ نے دونوں مہمانوں کی بھی گفتگو سنی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سنیریو ہے؟ جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ زراعت میں 5 فصلوں میں سے 4 فصلوں میں ہم سرپلس جا رہے ہیں اور کسان بھی خوشحال ہو رہا ہے، پالیسیاں بہتر بن رہی ہیں، آئل کے حوالے سے بتا رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرح یہ حکومت صحیح طرف جا رہی ہے اور 3 سال کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ کوئی دو رائے نہیں کہ موجودہ حکومت کا بہت شاندار طریقے سے ایگریکلچر کے شعبے کے اوپر انہوں نے فوکس کیا. وزیر اعظم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی، زرعی شعبے کو لے کے 300 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے، اور خود انہوں نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کی زراعت کے جو شعبے کی جو ہے نگرانی خود کریں گے. یہ بہت اچھا خوش آئندہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کے مقابلے میں ذرا گورنمنٹس کا اس موجودہ گورنمنٹ کا فوکس بہت اچھا ہے اس معاملے کو لے کے. لیکن اب آ جاتے ہیں حقائق کی طرف کہ حقائق کیا ہیں، زمینی صورتحال کیا ہے، کیا اس فوکس کے نتائج کام کاشتکار کو مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ کسان کارڈ کا اجرا ہو رہا ہے، اور یہ اگین ایک انقلابی قدم ہوگا کہ آپ کو کم از کم یہ تو سیکیورٹی ہوگی کہ یار مطلب میں جب جا کے ادھار لے کے کسی سے کاشت کروں گا تو اس کے رزلٹ کیا ہوں گے، آپ کو اپنے کسان کارڈ کے ذریعے گورنمنٹ سبسڈائڈ کر رہی ہے. بہت اچھی بات ہے. یہ ابھی جو ہماری گندم کی کراپ آئی ہے، اتنی بمپر کراپ ہونے کے باوجود بھی آپ درآمد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پاکستان 20 سال غالباً، اگر میں اعداد و شمار غلط نہیں بیان کر رہا، 2008 کے بعد 20 سال کے بعد پہلی مرتبہ آپ باہر سے گندم درآمد کر رہے ہیں. تو اس ریزن کو ہمیں چیک آؤٹ کرنا ہے کہ آپ اتنی مطلب ہے کہ بمپر کراپس اور اتنی شاندار فصل اٹھانے کے باوجود بھی آپ کو درآمد کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے. ایک بات اس کی، اس میں اسی کو ذرا تھوڑا سا آگے اس کی تشریح بھی بیان کروں گا کہ یہ کیوں صورتحال پیدا ہوئی. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو ہے جو
جو کاشتکاروں کی جو 70% یا 68% لوگ جو اس شعبے سے وابستہ ہیں اس میں چھوٹا کاشتکار نسبتاً بہت زیادہ ہے. بلکہ اگر آپ ایسا اندازہ کر لیجئے کہ 78% کی جو فارمنگ کا جو کاشتکار ہے وہ بالکل 5 ایکڑ 10 ایکڑ 15 ایکڑ اس سے زیادہ کی کاشت نہیں کرتا. 83% جو ہے وہ چھوٹا کاشتکار ہے. 20-22 ہزار آپ کا بڑا کاشتکار ہے، باقی سارے چھوٹے کاشتکار. اب آپ یہ دیکھیے کہ اب گورنمنٹ نے یہ جو سپورٹ پرائز تھی اس کا فائدہ اس 83% کو شاید میرا نہیں خیال پہنچ رہا ہے اتنا زیادہ، کیونکہ وہ جو کاشت کرتا ہے. کسان کارڈ تو ان کو بھی ملا ہے. سر میں اس میں وضاحت پیش کر دوں. کسان کارڈ کا تو اجرا آپ سے ہوگا، مطلب اس ایئر سے ہوگا، تو اب تک کے جو ہو چکے اس ڈیولپمنٹ کی بات کروں گا میں. کہ آپ کو تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. بڑا سادہ سا فلسفہ ہے کہ میں ایک چھوٹا کاشتکار ہوں، میں نے جتنا گرو کیا وہ میری ضرورت کے لیے ہی کافی تھا. میرے پاس زمینی اتنی تھی، میں نے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ میں نے مارکیٹ کو سرپلس کیا جا کے. میری جو کاشت ہے اس نے سرپلس نہیں کیا مارکیٹ، اپنی ضرورت تھی وہ میں نے پوری کر لی، تو اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کا ریٹ اگر اچھا بھی ہو گیا، اس کا نقصان مجھے کیا ہوا؟ مجھے کھاد آج بھی 7,000 روپے پہ مل نہیں رہی. ڈی اے پی کھاد جو ہر فصل کے لیے ضروری ہے، آپ کو نوٹ کرنا. آپ کی بات ہے کہ ڈی اے پی کھاد اور میں دیکھتا ہوں کہ 3 سال پہلے یہ 3600 روپے کی مجھے مل جاتی تھی، اب 7,000 کی مجھے نہیں مل رہی. آپ کی بات درست ہے. انپوٹس کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اچھا، اسی طریقے سے پیرالل چلے جائیں، ڈیزل کی قیمتیں کتنی مطلب ہے کہ بڑھ گئیں. آپ کے باقی جو اس میں انپٹ انوالو ہے اس کی قیمتیں کہاں چلی گئی؟ اب میری چونکہ ضرورت ہی 83% لوگوں کی اتنی تھی کہ میں نے گرو اتنا کیا کہ جتنا میں نے اپنی ضرورت کے استعمال کر دیا، لیکن یہ اضافی بوجھ ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. ان لوگوں کو جو ریمیننگ جو بڑے فارمرز ہیں ان کو بہت فائدہ ہوا، کیونکہ ان کا ایک بزنس پارٹ بھی اسے ان کا تھا سارا، اور انہوں نے جو مارکیٹ کے اندر شیئر دیا وہ سرپلس انہوں نے ضرور کیا، لیکن اس کا فائدہ چند فارمرز کو ہوا، چند ہزار لوگوں کو ہوا. میجورٹی آپ کی اس سے سفر رہی. تو اس میں گورنمنٹ کو بہت، چونکہ انیشیٹو ان کی لائن بہت اچھی ہے، اس پہ سوچنا ہوگا کہ ایک عام چھوٹے کاشتکار کو کس طریقے سے فائدہ ہونا ہے. بجلی کی آپ ٹیرف کی بات دیکھ لیں کہ بجلی کا ٹیرف کہاں چلا گیا، وہ نہیں ہے. 2 چیزیں تو بہت، تو مطلب قریشی صاحب موجود ہیں، مطلب گورنمنٹ کے بہت، پنجاب حکومت کے بہت کی فوکل پرسن ہیں. ان کو ضرور اس بات کے اوپر نوٹس کرنا ہوگا کہ آپ کے کیا یہ جو گورنمنٹ جتنے بھی انیشیٹو لے رہی ہے ایک عام کاشتکار کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. سیکنڈلی دیکھیں کہ آپ نے مڈل مین کا رول پالیسی تو بنا دی، ختم کر دیا. مجھے بتائیں کہاں سے ختم ہوا؟ وہ گندم کی مثال انہوں نے دی کہ گندم اس دفعہ پوری جو قیمت گورنمنٹ نے اناؤنس کی تھی اسی قیمت پہ. سر میں تو بات کر رہا ہوں 83% کاشتکاروں کی کہ جو وہاں تک پہنچیں گے نہیں. چلیں، آپ کے 2 بڑے اہم سوال ہیں، وہ ندیم قریشی صاحب سے ان کا جواب لیتے ہیں. قریشی صاحب، یاسر شیخ صاحب نے بڑی نشاندہی کی ہے. ایک تو انپوٹس کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے، جس طرح ڈی اے پی کی بات کی وہ 7,000 روپے سے اوپر جا چکی ہے. اور دوسرا ان کا بڑا اہم پوائنٹ تھا کہ گندم کی جو اس دفعہ کراپ ہوئی ہے بڑی بمپر تھی اور تاریخی اس میں اضافہ ہوا ہے، تو پھر ہمیں باہر سے منگوانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ دیکھیں فخر صاحب، پہلے تو میں عرض کروں جو قیمتوں کے حوالے سے شیخ صاحب نے نشاندہی کی، آپ سارا انٹرنیشنل ریٹس لیں، قیمتوں میں اپ ورڈ کا رجحان ہے. میں صرف ایک آپ کو اگزامپل دوں گا. آپ صرف کسی سے یہ پوچھ لیں کہ اب سے پہلے 2018 میں ایل سی ریٹ کیا تھا ڈی اے پی کی امپورٹ کے لیے اور آج ریٹ کیا، آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا. آپ صرف کنٹینر جو جس نے ڈیلیور کرنا ہے کراچی پورٹ سے یا کسی اور پورٹ سے ملتان میں یا انٹیریئر میں ڈی اے پی کو، اس کے ریٹس فریٹ چارجز آپ چیک کر لیں کیا ہے. لیکن یہ اب ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے برداشت کریں گے، لیکن جو آپ کی حکومتی پالیسیوں سے جو ثمرات مل رہے ہیں کسان کو وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں. دیکھیں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ نے ان بڑھتی ہوئی انپوٹس کی قیمتوں کے حوالے سے کوئی پالیسی بنائی. گورنمنٹ نے اس کی پالیسی بنائی، چیزوں کو سبسڈائز کیا ہے، لوگوں کی فصلوں کی سیل کو انشور کیا ہے، فارم ٹو مارکیٹ لوگوں کے لیے چیزوں کو ایز کیا ہے، مڈل مین کا رول محدود کیا. ابھی آپ نے کہا جی کیسے گندم میں مڈل مین کا رول محدود ہوا ہے. ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ گندم کا میں نے تو بتایا کہ ہوا، گندم میں تو ہوا. میں عرض کر رہا ہوں جی ماضی میں پروسیس یہ تھا کہ جی آپ نے باردانہ لینا ہے، اس کے لیے بڑا پروسیس تھا کہ پہلے آپ جا کے وہ کیش جمع کروائیں گے یا فرض جمع بندی بنوائیں گے، لائنوں میں لگیں گے. گورنمنٹ نے اس کو 1 ونڈو کیا، بڑی ایزیلی لوگوں کی ایکسیس ہوئی باردانے تک بغیر کسی سفارش کے. ڈپٹی کمشنر، ڈی ایف سیز اور پولیٹیکل لوگوں کی سفارشوں سے من پسند لوگوں کو سرکاری باردانہ ملا کرتا تھا، اور آڑتی فیلڈ سے گندم اٹھا کر اپنی قیمت پر اور سرکاری قیمت پر بیچا کرتا تھا. کسان کو پراپر قیمت نہیں ملتی تھی، یہ بات درست ہے.
دوسری آپ نے فرمایا کہ جی بمپر کراپ ہونے کے باوجود، اب میں اس پہ ایک چیز عرض کروں، پنجاب گورنمنٹ نے جو ٹارگٹ کیا تھا اپنی پرچیز کا، پنجاب گورنمنٹ نے وہ 100% ٹارگٹ پورا کیا. ہمارا ایشو یہ ہے کہ جو پروڈکشن ہماری پنجاب میں ہوئی اسی نے فیڈ کرنا ہے پورے پاکستان کو مینلی. سندھ میں پروڈکشن، سندھ میں 50% پروڈکشن کاشت ہی کم ہوئی گندم کی ماضی کی نسبت. ہم نے پورے پاکستان کو فیڈ کرنا ہے اس پنجاب کی پروڈکشن سے جو یہاں ویٹ کی ہوئی. گورنمنٹ کا پلان یہ ہے کہ ہم اگر پرچیز کا جو پلان ہم جو امپورٹ کا جو پلان کر رہے ہیں وہ ہمارا ایک سمجھ لیں اپنی کسٹڈی ہماری ایک ورکنگ ہے، بیفور ٹائم ورکنگ ہے کہ کسی بھی صورت میں آٹے کا یہ گندم کا بحران پیدا نہ ہو سکے. میں آج بھی جو فگرز میرے پاس ہیں، ہمارے پاس جو ہماری لوکل نیڈ ہے اس کے مطابق گندم موجود ہے. اور اس پہ بڑی ڈیبیٹس ہوئی ہیں، اس پہ نیشنل لیول پہ بھی، پروونشل لیول پر بھی. ایک رائے یہ بھی تھی کہ جی ہمارے پاس انف ہے جو ہماری جو نیڈ ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ جیسے لاسٹ ایئر 4-5 اٹیمپٹس ہوئی کہ جی گندم کا بحران پیدا کر دیا گیا، جی گندم ختم ہو گئی، جی آٹا نہیں مل رہا، جی آٹا نہیں. اس ماحول کو کریٹ کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر بھی گورنمنٹ نے ڈسٹرکٹ لیول پر سیلنگ پوائنٹ بنائے آٹے کے، اور جگہ جگہ جہاں ٹرالیوں پر فراہم کیا آٹا تھا کہ وہ ماحول کریٹ نہ ہو سکے. کچھ ایسا رہا کہ سپورٹ پرائز بڑھنے سے الٹیمیٹلی فارمر کی خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ جی میں گندم ہولڈ کر لوں. میرے پاس جو رائے ہے، ہو سکتا ہے میرے کئی دوست ہیں جو گورنمنٹ میں ہیں جو میری اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن میری پرسنل رائے ہے ہمارے پاس جو گھروں میں لوگوں کے پاس گندم موجود ہے وہ بھی بڑی بڑی مقدار میں ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اگلی کاشت سے پہلے ہمارے پاس جو لوکل ہماری نیڈ ہے، ہمارے پاس اس سے زیادہ گندم موجود ہے. نہیں، گندم موجود ہے، پھر منگانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ریٹ اسٹیبل رہے. جی ہاں، تو ریٹ تو پھر اسٹیبل نہیں رہا. پھر آپ اگر مارکیٹ میں دیکھیں ریٹ روز اوپر نیچے ہو رہا ہے. اس کے لیے میرے خیال ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اس پہ زیرو ٹالرنس پالیسی بنائی ہوئی ہے. پنجاب گورنمنٹ میں نے ہر صورت اس کو پلان رکھا ہوا ہے کہ ہم نے سرکاری ریٹوں پر ہی گندم بکوانی ہے. آج جس وقت میں آپ اور ہم پروگرام کر رہے ہیں، جو جتنی فلور ملز ہیں پنجاب کی، ان کو جو گورنمنٹ نے کوٹا الاٹ کیا ہے اس کے مطابق ان کو گندم کی فراہمی جاری ہے. ایک دن بھی کسی نہ کچھ کوٹے کو ڈسٹرب کیا گیا. ریزن یہ ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ سبسیڈائز ریٹ پر جب گورنمنٹ فراہم کر رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ریٹ کو بڑھایا جا رہا ہے. یہ وہ مافیاز ہیں جن کا پرائم منسٹر عموماً ذکر کرتے ہیں، خصوصاً ذکر کرتے ہیں. اس کے سدباب کے لیے کیا اقدام؟ اس کے سدباب کے لیے پورا میکانزم بنا ہوا ہے. بلا تفریق کسی بھی شخص کو اگر پوائنٹ آپ کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں یا پبلک کا کوئی آدمی کرتا ہے تو اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ کسی بھی طاقتور فلور مل ایسوسی ایشن کے کسی بندے کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی تھی. کروڑوں روپیہ جرمانے ہوئے ہیں، ایف آئی آرز ہوئی ہیں. دیکھیں جرمانہ یا ایف آئی آر حل نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ نے اپنی ریٹ قائم رکھنے کے لیے کوئی تو سٹیپ لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ مانیٹرنگ کا سلسلہ جاری ہے. ڈسٹرکٹ لیول پہ اراکین اسمبلی اور ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ جوائنٹلی ان ساری چیزوں کو واچ کر رہی ہے. اور میں ذاتی طور پہ پر امید ہوں کہ جو میکانزم بنایا گیا ہے، گورنمنٹ نے جو ٹارگٹ اپنا رکھا تھا لاسٹ ایئر کی نسبت، جو میرے پاس فگرز ہیں، ہمارا آلموسٹ 25 to 30% انکریز تھا ہمارا ٹارگٹ پچھلے سال کی نسبت پرچیزنگ کا، اور ہم نے وہ ٹارگٹ پورا کیا. تو اور اب دوسرے صوبوں کو بھی پنجاب سے گندم کی فراہمی جاری ہے، کے پی کے کو بھی ہم دے رہے ہیں، کشمیر میں بھی دے رہے ہیں، بلوچستان میں بھی جاری ہے. تو میں ذاتی طور پہ میں پر امید بھی ہوں، اور انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ گندم کا کسی بھی نوعیت کا یا آٹے کی فراہمی میں کوئی تعطل آئے گا یا کوئی پرابلم بنے گا. نہیں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے صاحب، جس طرح ہمارا افغانستان ہے، بلوچستان ہے، یہاں سے بھی تو گندم گئی ہے نا پنجاب کی جس طرح کراپ بمپر ہوئی ہے، یہ بات درست ہے آپ کی، لیکن یہ ہوا ہے کہ یہاں کی گندم شفٹ ہوئی ہے. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوئی. 18 امینڈمنٹ کی جہاں بہت ساری اس کی خوبیاں ہیں تو کچھ کباہتیں بھی میں سمجھتا ہوں ہیں. پنجاب نے سپورٹ پرائس رکھی شروع میں جو تھی ڈیسائیڈڈ، یا جس پہ ہمارا ایک اتفاق رائے تھا، وہ 1600 سم تھا، پھر 1800 ہو گیا، لیکن سندھ نے فوری طور پہ اس کا 2000 پہ اناؤنس کر دیا. اب دیکھیں نا کتنا بڑا ایک یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے کہ آپ ایک طرف گندم کی سپورٹ پرائس بڑھاتے ہیں، دوسری طرف آپ فیڈرل گورنمنٹ میں الزام لگاتے ہیں جی آپ نے آٹے کا ریٹ بڑھا دیا. آٹا اتنا مہنگا ہو گیا. جب آپ 850 میں گندم خریدتے تھے فارمر سے تو ظاہر ہے اس کا ریٹ اس وقت گندم کا آٹے کا وہی ہونا تھا. آج اب 1600 میں خریدنے جا رہے تھے تو پھر پنجاب نے بھی اس کو پالیسی کو ریویو کیا، کیونکہ یہ بہت بڑا گیپ ہوتا ہے کہ ایک صوبہ 2000 میں خرید رہا ہے، ظاہری بات ہے پھر شفٹ ہو جاتا ہے آٹا. ہم نے پھر اب پنجاب میں ریٹ 1800 تھا، سندھ میں 2000 تھا. الٹیمیٹلی چونکہ ہم
ظاہر ہے یہاں کوئی خدا نخواستہ کوئی بارڈر سیکورٹی فورسز تو ہے نہیں, کوشش تو بڑی کی گورنمنٹ نے, لیکن وہ پاکستان کا حصہ جو ہے, پاکستان کا حصہ ہے, سندھ ہمارا حافظ حصہ ہے. ہارون صاحب آپ بتائیں فوڈ سیکورٹی کو ہم کیسے یقینی بنا سکتے ہیں, اور دوسرا یہ ضرور بتائیں کہ 3 سال میں کسان کی حالت بہتر ہوئی ہے؟ جی سر, دیکھیں کہ نیشنل سیکورٹی جتنی ضروری ہے اتنی ہی عوام کے لیے فوڈ سیکورٹی ضروری ہے, کیونکہ اگر دیکھیں نیشنل سیکورٹی اب عوام کو اگر کھانے کو نہیں ملے گا تو سمجھیں کہ وہ اس نیشنل سیکورٹی کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے اس میں دیکھا جائے تو کیا کہتے ہیں, پچھلے ابھی اس جو حکومت نے انیشیٹوز لیے ہیں اس میں دیکھا جائے کہ کسان نے خود آ کے, کیونکہ دیکھیں جی ایکول ڈسٹریبیوشن اور ریسورسز بھی ہونا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. ابھی کسان جب لے رہا تھا پچھلی حکومت میں گنا, وہ 110 روپے سے اوپر زیادہ نہیں لے رہا تھا. 110 کی کاسٹ کا لگائیں گے تو وہی 55 روپے بھی کلو میں چینی دے گا, اور وہ بھی 110 بھی اس بیچارے کو 6 مہینے 2 سال نہیں ملتا تھا. آج حکومت کا کوئی پینڈنگ نہیں تھا پچھلی جو سیزن میں گیا کرشنگ میں, 210 تک 218 تک بھی شوگر ملوں نے اس کے کراپ کو خریدا ہے. اس کا ڈائریکٹلی فائدہ کس کو ہوا؟ کسان کو ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے چینی کی پرائز. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک طرف کہیں گے عوام کو, نہیں, یہاں پر ایک بات اور ہے, اگر یہ آپ کی بات مان بھی لی جائے تو پھر گورنمنٹ اناؤنس کر دے کہ یہ قیمت ہے, اس جو اناؤنس شدہ قیمت ہے اس کو تو یقینی بنایا جا سکتا ہے. نہیں, اس کے اوپر دیکھیں ایک مافیاز تو بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, اس کے اوپر کتنا ہو رہے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں کتنے لوگوں کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا ہے. یہ ایک دن میں کوئی ایسے تو نہیں ہو جائے گا کہ ہو جائے کون یا فیکون والا تو معاملہ نہیں ہے, ٹائم لگے گا. لیکن یہ کہ انیشیٹو تو لیا ہے, ان لوگوں کو تو ان کو پکڑا ہے جو جس کی اس میں بلیک مارکیٹنگ, اور ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. دیکھیں یہی انیشیٹوز ہوتے ہیں, یہ حکومت لے گی تو آگے چلے گا. اچھا 3 سال میں کسان کی جو حالت تھی اس بدلی ہے؟ بالکل بدلی ہے. اس میں دیکھیں جی اس کو کسان اگر کا بچہ اب اچھے اسکول جا رہا ہے انشاءاللہ جا رہا ہے, پہلے بھی جا رہا تھا, اب بھی جا رہا ہے اور جائے گا بھی اس کی. لیکن یہ ہے کہ شہر اور کسان کی جو ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا اس کا ڈیفرنس ہے, کیونکہ ہمیشہ جو دیہات میں رہنے والا ایک کسان ہے وہ تھوڑا سا اس کی جو معاشی حالت ہے شہر والے سے کم ہوتی ہے, ایک ڈیفرنٹ وہ ہے. لیکن اس کے باوجود اس دفعہ کسان نے تو خوش ہو گئے, اس نے تو یہ کہا کہ ہمیں پہلی دفعہ ہمیں معاوضہ ملا ہے. باقی اب ان کی بات ندیم بھائی کی بالکل صحیح ہے کہ جو آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک پوری ورلڈ میں ایک وہ معیشت کا جو ہے آپ کا وہ سسٹم چینج ہوا ہے. پورے ورلڈ میں 40% انکریزز ہوئے ہیں. پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, جتنا لاس ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. یا تو یہ دیکھیں ورنہ تو اس ملک کی یہ کنڈیشنز تھی کہ یہ بہت پیچھے چلا جاتا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, بمپر کراپس ہو رہی ہیں. اس کے بعد نئی جو دیکھیں سپر فوڈ کی طرف جب تک نہیں جائیں گی, جیسے ہی آپ کی آبادی بڑھتی ہے آپ کو آلٹرنیٹو اس کے اوپر جانا پڑتا ہے فصلوں کے اوپر. جب تک آپ اس میں نہیں جائیں گے کب تک آپ کاربوہائیڈریٹس گندم اور مکئی کے پیچھے لگے رہیں گے. یہ ہیں ضروری, لیکن یہ کہ آپ کی ویجیٹیبل اور جتنی بھی آپ کے فروٹس کی مارکیٹنگ ہے آپ کو کاربوہائیڈریٹس کا 1% ہے. حالانکہ ورلڈ میں اگر 4% یا 10% کاربوہائیڈریٹس ہے تو اس کی جو فروٹ کی مارکیٹنگ ہوتی ہے 40% 30% تک جاری ہوتی ہے. ہماری عوام بیچاروں کا تو فروٹ کا نصیب ہی نہیں, لیکن اب اس کے باوجود انہوں نے اس کے اوپر شروع کیا ہے کہ یہ فروٹ نصیب نہیں ہے. بہت دیکھیں نا, فروٹ تو کمی ہے ہمارے کس چیز کی کمی ہے بتائیں؟ ہر چیز کی. آپ فروٹس کو جنرلی لیا جائے نا, ہماری آپ کی بات پاکستان میں فروٹ دنیا میں سب سے سستا ہے اور ہر قسم کا فروٹ موجود ہے. 1% 1.5% صرف عوام کے 1.5% عوام کی دسترس میں. آپ یہ بتائیں کہ کسان کی حالت بہتر ہوئی ہے 3 سال میں؟ افتخار صاحب میں تو اگر آپ اس کا یس اینڈ نو میں پوچھیں گے تو میں سمجھوں گا کہ نہیں, ابھی بڑے مسائل ہیں. میں وضاحت کر دیتا ہوں. پہلے تو آپ کو جانا ہے اپنے اقتصادی سروے کے اوپر جو گورنمنٹ کا ہے. آپ کا ٹارگٹ تھا 3.3% آپ کا ٹارگٹ تھا, جو کہ آپ آئے ہیں 2.8 کے اوپر کہ آپ ٹارگٹ میٹ نہیں کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے آپ کسان کو اس معاشرے میں صرف گندم کے بوائی کے حوالے سے دیکھیں گے یا وہ اور اس کے اوپر جو افراط زر ہے وہ امپیکٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی, کیا آپ اس کو نگیٹ کر سکتے ہیں؟ 450 سے لے کے 700% تک ادویات مہنگی ہو رہی ہے, تو کیا کسان بیمار نہیں ہوتے, اس کے بچے بیمار نہیں ہوتے؟ اس کے آپ ایک سائڈ دیکھیں اس کو. پھر جیسے ہم پہلے بات کر چکے کہ 83% تو فارمر پاکستان کا ہے ہی وہ جو صرف اپنی ضرورت کے لیے پوری کر رہا ہے, وہ سرپلس نہیں کرتا مارکیٹ کے اندر, اس کا کوئی رول نہیں ہے. نہیں, جو آپ ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب نے بھاولپور میں جو کسان کنونشن میں خطاب کیا ہے تو انہوں نے کہا اس سال تمام پنجاب کے تمام افراد کو ہیلتھ کارڈ. دیکھیں ہیلتھ کارڈ بھی اگین ایک افتخار بھائی آپ اور میں زیادہ تر اس کو دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ آپ کا جو بینیفٹ کرتا ہے وہ سرجری پہ کر رہا ہے, ایڈمیشن پہ کر رہا ہے. جنرلی اس نے بخار
ٹائیفائڈ نمونیا اس کے اندر اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے. سو مطلب اس کے اوپر تو ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے اس کے بینیفٹس ملیں گے, امید کر سکتے ہیں ہم چونکہ اس طرف آتے ہیں. لیکن آپ اس کے افراط زر کا امپیکٹ اس کے اوپر ضرور دیکھیں گے. کسان کی حالت زار اس کی صورتحال سے کوئی اتنی زیادہ پازیٹیو میں نہیں دیکھ رہا کہ ہوئی ہے کہ اس کو مطلب ہے کہ خوشی کے کچھ جھونکے آنا شروع ہوئے ہیں اور وہ مطلب بہتری تو آئی ہے نا. یہ تو مانے کہ دیکھیں جس طرح وزیر اعظم عمران خان اور کسان کا آپس میں رابطہ ہے, اس سے پہلے یہ چیزیں دیکھنے میں نہیں آئیں. بالکل مانا. قریش صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا, پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اسلام آباد میں بھی کسان کنونشن ہوا, پھر بھاولپور میں بھی ہوا, اور وزیر اعظم عمران خان نے خود کہا کہ میں کسان کے ساتھ خود کھڑا ہوں اور کسان کے ایشوز جو ہیں میں خود دیکھوں گا. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, بڑی تبدیلی نہیں ہے؟ دیکھیں, اور مطلب آپ اگر اسٹیٹ ہیڈ ساری چیزوں کو واچ کر رہے ہیں اور جس چیز کو کبھی پرائرٹی نہیں رکھا گیا تھا اس کو پرائرٹی دے رہے ہیں, تو اس سے زیادہ بڑی تبدیلی اور کیا ہو سکتی ہے. مطلب اگنورڈ شعبے جو لوگ سمجھا کرتے تھے, میں نے بہت سارے ایسے ڈیسیجن میکر دیکھے ایگریکلچر میں, کئی میں اب نام نہیں لینا چاہتا, جن کا ایگریکلچر سے کوئی تعلق نہیں تھا. مطلب آپ لاہور یا اسلام آباد کے پوش ایریے میں رہنے والے شخص کو جو صرف دیہات میں 2-4 سال میں انجوائے کرنے کے لیے جاتا ہو, اس کو ہیڈ بنا دیں کہ جی آپ نے اس ادارے کو ٹھیک کرنا ہے, وہ کیسے کرے گا؟ پریکٹیکلی وہ شخص بہتر ڈیلیور کرے گا جو فیلڈ کے حالات سے واقف ہوگا, جس کو گراؤنڈ ریئلٹی کا اندازہ ہوگا. ابھی یاسر شیخ صاحب نے فرمایا کہ جی میں نہیں سمجھتا کہ کسان کی حالت بے بہتری ہے. میں دیکھیں کچھ ڈیفرنٹ انڈیکیٹرز ہیں جو انہوں نے بتایا کہ گورنمنٹ کا جو ٹارگٹ تھا یقیناً انہوں نے اچیو نہیں ہوا, لیکن ہم اس ٹارگٹ کے قریب ہیں. بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بہتری کی طرف 2 چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کن انڈیکیٹرز کو اپنی تجزیے کا حصہ بنایا, جی ٹھیک ہے, اور میں کون سے انڈیکیٹرز, میرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا کہ فی ایکڑ جو مستاجری تھی کیا اس پہ اضافہ ہو یا کمی ہوئی. اس پہ اضافہ ہوا ہے. اٹ مینس لوگوں کا رجحان بڑھا. آپ ہمارے ان تینوں ڈویژنز کو ساؤتھ پنجاب کے بالخصوص دیکھیں, ایون آپ ساہیوال بھی چلے جائیں اور اکاڑا بھی چلے جائیں, تو جو میرے پاس فگرز ہیں 30% انکریز آئی ہے مستاجری ریٹ میں. اٹ مینس کاشتکار یا کاشت سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کا ٹرینڈ اس سائٹ پر ہے کہ ہم نے کاشت کرنی ہے. اگر ان کو لاس ہوگا تو وہ کیسے اس سائٹ پہ جائیں گے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ٹریکٹر کی سیل میں کتنا اضافہ ہوا, ہماری ایگریکلچر اکوپمنٹ کی سیل میں کتنا اضافہ ہوا, ہماری فرٹیلائزر کی اور پیسٹی سائڈ کی سیل میں کتنا اضافہ ہوا. اگرچہ گورنمنٹ نے اس سال بڑا ایک انیشیٹو, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بایولوجیکل طریقے سے آئی پی ایم پہ آ گئے ہیں. ہم چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو نیچرل طریقہ کار ہے, بایولوجیکل کنٹرول ہے, اس کی طرف جا رہے ہیں. ہم جیسے دنیا اب اس زہر سے جان چھڑوا کر اور دیگر طریقہ کار سے اپنے جو پیسٹ اٹیکس ہیں ان کو کنٹرول کر رہی ہے, ہم بھی اس طرف جا رہے ہیں. اور اس سے کپاس کی جو متوقع پیداوار ہے وہ بھی بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہیں. ہم اگر کسی کسان سے پوچھیں گے, کسی کاشتکار سے پوچھیں گے, چھوٹے کاشتکار سے پوچھیں گے, وہ ماضی کی نسبت 3-4 چیزوں کا تذکرہ بہت اچھی طرح کرتا ہے. ایک کہ اس کی کراپ کی سیل بہتر ہو گئی. سیکنڈ, جو انپٹس ہیں اس پر گورنمنٹ اس کو سبسڈی دے رہی ہے. تھرڈ, ڈپارٹمنٹ اب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں سیڈ کی سلیکشن میں. ڈپارٹمنٹ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کی سوائل کون سی کراپ کے ساتھ میچ کرتی ہے, وہاں کون سی کراپ ہونی چاہیے. ٹیسٹ جو ہم نے کروانا ہے جسے ہم اوائڈ کر رہے ہیں, جو تقریباً 2700 روپے کا ٹیسٹ ہے اور وہ بھی مفت آپ کو دیا جا رہا ہے. اس سے آپ ٹیسٹ کر لیں گے تو آئندہ آنے والی نسلیں ایک کرب سے, ایک دکھ سے, ایک درد سے بچ سکتی ہیں, اور اسی درد سے بچانے کے لیے یہ ساری محنت اور کوشش کی جا رہی ہے. آج جو ہم یہاں پر ٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں 1 یا 2 مجھے ابھی بتایا کہ تھیلیسیمیا مائنر کے پازیٹیوز نکلے ہیں یہاں پر. اب ہم ان کی پوری فیملی کو اسکرین کریں گے اور ان کی مدد کریں گے کہ یہ چیز آگے ٹرانسمٹ نہ ہو. جسے تھیلیسیمیا مائنر ہوتا ہے اسے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے کوئی خطرہ اس کی زندگی کو نہیں ہے, کوئی دکھ بیماری اسے نہیں ہے. لیکن اگر مرد اور عورت دونوں تھیلیسیمیا مائنر ہو تو اس کا چانس بڑھ جاتا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہوں گے اور انہیں پھر بلڈ ٹرانسفیوژن اور یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو لہٰذا اس تکلیف سے جو آپ اور ہم اپنی اولاد کی شکل میں نہیں دیکھنا چاہتے, اسے اوائڈ کرنے کے لیے ساری محنت اور جد و جہد ہو رہی ہے. میں اپنے آئے ہوئے یہاں پہ تمام میڈیا کے دوستوں سے, کیمرہ مین,
رپورٹرز سب سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی آج اپنا یہاں سے ٹیسٹ کرا کر جائیں, اپنی فیملیز کو لائیں, بیوی کو, بیٹی کو, بیٹے کو لائیں, ان کے بھی ٹیسٹ کروائیں تاکہ آنے والے خدشات سے یا خطرات سے نمٹنے میں آسانی ہو. پاکستان میں یہ قانون ہے کہ ہر شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کا ٹیسٹ ہونا لازمی ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ابھی تک نہیں ہو پائی, جس کے اوپر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور وزیر اعظم ابھی جیسے آپ کو میری وائف نے بتایا کہ وزیر اعظم نے وفاقی سطح پر کمیٹیاں قائم کر رہے ہیں جس کی مشاورت سے اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنایا جائے گا. یہ ایک وہ شخص ہی سوچ سکتا ہے جو کمپیشنیٹ ہو, جس میں انسانیت کا درد ہو, جو انسانیت کے لیے سوچتا ہو, ورنہ یہ تو ساری چیزیں آنی جانی ہیں. جس کو نہیں ہے وہ دوسرے کی فکر ہی کوئی نہیں ہے, جس کو ہے وہ اپنی فکر خود کر لے. لیکن یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہر ایسی چیز سے بچا سکے اپنی آنے والی نسلوں کو, جس سے ان کو کسی درد یا دکھ سے گزرنا پڑے. آخر دنیا میں وہ ممالک بھی موجود ہیں اور اسلامک ممالک موجود ہیں جنہوں نے اس مرض کے اوپر قابو پایا ہے. زیرو کر دیا ایران نے, ٹرکی میں بہت کم ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں دنیا میں, مثالیں ہمارے سامنے, وہ بھی آپ کے ہمارے جیسے لوگ ہیں. تو ہم یہی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم کیمپ لگا دیں. آپ کو بندوق کے زور پر لا کے تو یہاں پہ ٹیسٹ نہیں کرایا جا سکتا. تو لہٰذا اپنی طرف سے بھی تھوڑی سی اپنی صحت کا خیال اور جد و جہد کریں کہ جہاں پہ ہم فیسلٹیز آپ کو پرووائڈ ہو رہی ہیں, آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے کام کیا جا رہا ہے, اسے بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ انتہائی ضروری ہے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے یہاں پر آئے, اس ایونٹ کو کور کیا. پولیٹیکل ایونٹ تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ لوگ اس کو کور کریں, اور مجھے امید ہے کہ ہم اپنے میڈیا کے ذریعے اسے ہائی لائٹ بھی کریں گے, کیونکہ اس کی آگاہی بے انتہا ضروری ہے. بہت شکریہ جی. کراچی میں تھیلیسیمیا کی تشخیص کے حوالے سے کیمپ کے انعقاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرانا بہتر ہے تاکہ اسے آگے پھیلنے سے روکا جا سکے. پاکستان میں قانون ہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی کے ٹیسٹ کرائے جائیں, مگر اس پر عملداری نہیں دیکھنے کو ملتی. ان کا کہنا تھا کہ دیگر ممالک نے تھیلیسیمیا پر قابو پا لیا ہے, جس میں ایران شامل ہے. یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. تو فائدہ ہوگا, بالکل ہوگا. اور یہ لیکن صرف زراعت کا نہیں, ہمارا جو سب سے اہم شعبہ زراعت اور اس کے ساتھ جڑا ہوا لائف سٹاک. دیکھیں یہ بہت بڑا ایریا ہے, بہت زیادہ کسان بھی لائف سٹاک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ کسی شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ ہاتھ سے اچانک نہیں ہوتے, مطلب کہ وہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں. یہ آج جو زرعی سال سندھ کے اندر ایک دن کی رپورٹ نہیں پیش کر سکے, کیونکہ ہے ہی کچھ نہیں دکھانے کے لیے. کیا کون سا علاقہ سندھ کا بہتر ہو گیا, کون سے علاقے میں بہتری آ گئی, کہاں پہ لوگوں کی زندگی میں بہتری آ گئی. بہتری تو ایک طرف جو فلاحی منصوبے ہیں حکومت پاکستان کے, ہیلتھ کارڈ لے لیں, صرف سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر ہیلتھ کارڈ نہیں دیے جا رہا ہے کسی کو, بیکاز حکومت سندھ نہیں مانتی ہیلتھ کارڈ کے لیے. سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر کوئی نیا شہر نہیں بنایا جا رہا کیونکہ حکومت سندھ نہیں مانتی بنڈل آئلینڈ کو شہر بنانے کے لیے. سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ سب سے کم نوجوان روزگار پروگرام کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے, کیونکہ حکومت سندھ کا تعاون اس کے اندر نہیں ہے. تو لہٰذا میں چاہتا یہ ہوں کہ بجائے جب لب کشائی کی جائے, جب لب کھولیں تو صرف تنقید کے اوپر بات کی جائے, کبھی تعمیری تنقید بھی کر لیں, کبھی بیٹھ کے کوئی ایسا پلان بھی بنا لیں جس سے ہمارے صوبے کے اندر بھی بہتری آ سکے. یہ آج شہباز شریف آ کے جو مگرمچھ کے آنسو یہاں بہا رہے تھے کراچی کے حالات دیکھ کر, جب اپنی حکومت تھی, جب انہوں نے کیا کیا کراچی کے ساتھ. تو کراچی تو صرف ایک ایسی جگہ بن گئی ہے کہ جہاں پر آ کے اس کے اوپر افسوس کریں, ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کریں کہ تو ہی ٹھیک کر دے, بیکاز ہم نے تو کرنا کچھ نہیں اس کے لیے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بیجا تنقید سے بچنا چاہیے. تعمیری تنقید اگر ہے تو کریں, پروجیکٹ پہ بات کرنی ہے تو کریں. ابھی پہلا ماس ٹرانزٹ سسٹم پاکستان کا جو ہے گرین لائن,
یہ حکومت پاکستان 100% فائنانس کے ساتھ آ رہا ہے. کل چائنا سے بسیں شپ ہو چکی ہیں 40, تقریباً 21 دن کا انہوں نے ٹائم دیا. ٹرانزٹ ٹائم جو ہے 2-4 دن اوپر نیچے کر لیں, مہینے کے اندر یہ بسیں کراچی میں موجود ہوں گی. آپ اور ہم انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیں, 13 سال میں ایک بس کراچی کے اندر نہیں ڈالی سندھ حکومت نے, ایک بس. پرانی چھکڑا بسیں چل رہی ہیں جو پورے ملک میں آپ کو کہیں نہیں ملتی. ماس ٹرانزٹ سسٹم, بس میں آپ کو جانا ہو زندگی عذاب. باقی آپ کہیں اور جا کے بس میں سفر کریں, پشاور میں جا کے دیکھیں بس, تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ بسیں کیسی ہیں. تو لہٰذا اسٹیٹ آف آرٹ بسیں, پاکستان کی بہترین بسیں گرین لائن کی جو آ رہی ہیں, یہ آپ دیکھیں گے, آپ کو دل بھی خوش ہوگا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا اس کے اوپر کہ جب آپ یہاں سے قائد اعظم کے مزار سے آپ سوار ہوں گے اور 5 اسٹار چورنگی پہ آپ 10 منٹ کے اندر آپ اتریں گے, آپ انتہائی مناسب کرائے کے اندر. تو بہت سارے جو ٹریفک کے معاملات ہیں وہ بھی کنٹرول ہو جائیں گے اور آپ کی ہماری زندگیوں میں بھی آسانی پیدا ہوگی. اچھا گورنر صاحب, زمزم سعید نام ہے میرا, سما ٹی وی سے تعلق ہے. یہ بتائیے کہ آج پی ڈی ایم کا جلسہ ہے, صبح علیم عادل شیخ نے سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس کی اور کافی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے پی ڈی ایم کو. مجھے یہ بتائیے, کرنگی میں پی ٹی آئی کا شمولیتی جلسہ ہو رہا ہے, وہاں پر لوگوں کا جمع غفیر ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے جس میں حلیم عادل شیخ اب سے کچھ دیر قبل پہنچے ہیں, خرم شیر زمان, سعید آفریدی, سارے جو ہے آپ کے وہاں موجود ہیں. دیکھیں بی بی, آپ کو ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کرنا چاہیے. ایک جلسہ ہے, ایک شمولیت ہے. شمولیت میں 50 لوگ ہوں گے, 100 لوگ ہوں گے, وہاں پہ ایس او پیز کنٹرول کیے جا سکتے ہیں. 250 کے اجتماع کی ویسے بھی اجازت ہے. جو جلسہ ہو رہا ہے اس کا کمپیریزن آپ کو کرنا چاہیے کہ جہاں سندھ میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں, سندھ میں ریسٹورنٹ بند کر دیے گئے ہیں, سندھ میں مالز اور شاپنگ کے اوپر پابندی ہے, وہاں پر جلسے کی آزادی کیسے دی جا رہی ہے. اور یہ بھی کمال جلسہ ہے کہ پہلے تو وہ ہمارے ہی تھے, یعنی پہلے یہ پورا جو آج جو چونچو کا مربع ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. اب پیپلز پارٹی اس سے باہر ہے, وہ ان کو برا کہہ رہے ہیں, وہ ان کو برا کہہ رہے ہیں, ان کے شہر میں آ کے جلسہ کر رہے ہیں, وہ اجازت دے رہے ہیں, اجازت جلسے کی دے رہے ہیں, اسکول کھولنے کی اجازت نہیں دے رہے. تو لہٰذا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, جہاں پر آپ کو سوٹ کرے وہاں پر سب ٹھیک ہے, جہاں پر سوٹ نہ کرے وہاں پہ بچوں کو بھی گھر بٹھا لیں. اور صاحب یاسر سلیم نام ہے میرا, نیوز 1 سے تعلق ہے. سر یہ بتائیے گا کہ ہیلتھ پہ کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ہیلتھ کارڈ جو آپ کی گورنمنٹ نے کے پی کے میں شروع کیا ہے, پنجاب میں بھی ہے, تو آپ اپنے اسپیشل اختیارات کے لیے سندھ کے لیے یا کراچی کے لیے اس پہ کیا کام کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہیلتھ بڑی ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریسرچ بیسڈ ڈیولپمنٹس ہیں, اور یہ بھی ہے کہ کراچی میں کوئی نیا یونیورسٹی, نیا انسٹیٹیوشن یا نیا میڈیکل کالج پاکستان تحریک انصاف اگلے 2 سال میں دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے, اگر یہ گورنمنٹ ہوتی ہے 2 سال تک, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, اگر کا تو سوال ہی نہیں ہے. حکومت تو اپنا یہ ٹرم پورا کرے گی اور اس کے بعد کا ٹرم بھی پورا کرے گی, تو لہٰذا اگر کا تو رہنے دیں, ابھی تو آپ نے لمبا ٹائم دیکھنا ہے ہمیں انشاءاللہ. اور جو بات آپ نے کی کہ ہیلتھ کارڈ کی, تو ہیلتھ کارڈ کا اسپیشل انیشیٹو لیتے ہوئے وفاقی حکومت نے 100% اپنے خرچے کے اوپر تھرپارکر کو اور عمر کوٹ کو ہیلتھ کارڈ دیے ہیں, کیونکہ وہ بڑا پسماندہ علاقہ تھا. ہیلتھ کارڈ کا سسٹم آپ کو بتا دوں کہ وفاقی حکومت کی پارٹنرشپ ہوتی ہے صوبائی حکومت کے ساتھ. وفاقی حکومت اس میں زیادہ پیسے ڈالتی ہے, صوبائی حکومت کم پیسے ڈالتی ہے, اور اس کے ساتھ مل کر یہ تمام صوبوں کے ساتھ اسی طرح ہو کہ یہ دونوں کی شراکت سے, اشتراک سے یہ ہیلتھ کارڈ ایشو کیے جاتے ہیں. جب سندھ حکومت کو یہ آفر کی گئی تو انہوں نے اس کو ڈکلائن کر دیا. ریزن بیسٹ نون ٹو دیم, انہیں پتا ہوگا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں, کیونکہ شاید سندھ میں لوگوں کو ہیلتھ کارڈ بقول میرا خیال ہے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ سندھ میں لوگوں کو ہیلتھ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہترین سروسز اویلیبل ہیں. لیکن بہرحال افسوس کی بات یہ ہے کہ میرا دل بڑا دکھتا ہے جب میں معاملات یہ دیکھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ہر شخص کو ہیلتھ کارڈ مل رہے ہیں. یعنی کے پی کے میں بلا تفریق 100% لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دے دیے گئے ہیں بلا تفریق. پنجاب میں تقریباً 60% سے زیادہ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ مل چکا ہے, باقیوں کو مل رہا ہے. بلوچستان میں بھی 100% کا پروگرام بنایا گیا ہے.
اب یہ کشمیر اور گلگت تک جا رہا ہے، لیکن میرا صوبہ اس سے محروم ہے. مجھے وجہ پتہ نہیں ہے، یہ بے شک آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یا وزیر اعلیٰ سے پوچھیں کہ انہوں نے ہیلتھ کارڈ کے اوپر کیوں قدغن لگا کے رکھی ہے. بہت شکریہ جی. گورنر سندھ عمران اسماعیل کراچی میں تھیلیسیمیا کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے کراچی آ کر مگرمچھ کی آنسو تو بہائے، مگر حکومت میں انہوں نے اپنی حکومت میں کچھ بھی نہیں کیا. اور ان کا مزید کہنا تھا کہ 13 سال میں سندھ میں ابھی تک ایک بھی بس متعارف نہیں کروائی گئی. ان کا کہنا تھا کہ گرین لائن بسیں اسٹیٹ آف دی آرٹ بسیں ہوں گی، جس سے لوگوں کی زندگی آسان بنائی جا سکتی ہے. گورنر سندھ عمران اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، آپ نے ملاحظہ کیا. یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لیکن ساتھ ساتھ پیرل آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ پاکستان کی ہسٹری کا پہلا فیز ہے کہ جب 3 چیزیں آپ بیک وقت جو ہے درآمد کر رہے ہیں، جو کہ تاریخ میں مثال نہیں ہے. وہ کون کون سی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ گندم درآمد کر رہے ہیں 20 سال پہلے آپ نے کی تھی، اس کے بعد 20 سال کے بعد کوئی مثال نہیں تھی گندم درآمد کرنے کی. 2008 میں. ٹھیک ہے. اچھا. آپ چینی درآمد کر رہے ہیں، آپ کپاس درآمد کر رہے ہیں، آف اینڈ آن آپ کرتے ہوتے ہیں. ہسٹری ملتی ہے کہ آپ آف اینڈ آن کرتے ہیں. ایک وقت پہ 3 چیزیں درآمد کر رہے ہیں، یہ کبھی نہیں کی. یہ کبھی نہیں کی. یہ کوشچن مارک ہے کہ آپ جو انیشیٹو لے رہے ہیں کیا گراؤنڈ پہ اس کی امپلیکیشن ہو رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم نے کبھی فوکس نہیں کیا. میں امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ فوکس کرے گی، ندیم صاحب فوکس کریں گے کہ گندم کا جو بیج استعمال ہو رہا ہے وہ اس کی ایک میعاد ہے. جب اس کی میعاد پوری ہوتی ہے تو وہ ڈی جنریشن کا شکار ہو جاتا ہے. ہمارا جو تحقیق کا شعبہ ہے وہ بہت کمزور رہا. نہیں، گندم کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میرے خیال میں پاکستان بہت آگے ہے. گندم کی جو ہماری ریسرچ ہے اس میں تو ہم بہت آگے ہیں. یہ اسی کی تو وجہ ہے کہ ہم اس دفعہ جو ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے اسی کی وجہ یہ ہے نا کہ ہماری پیداوار میں اضافہ ہوا ہے. ندیم قریشی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. سی پیک یہ زراعت کے لیے بہت بڑا ایک بریک تھرو ہوگا. جس طرح وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ زراعت کو اس نے تو اٹھا دینا ہے.
تو یہ جس طرح یاسر صاحب کہہ رہے ہیں اور آپ نے پہلے بات بھی کی کہ ٹھیکے بہت ہیں، اگر سی پیک سے زراعت جڑ گئی تو ٹھیکے تو اور بڑھ جائیں گے. دیکھیں جی، ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے معاشی طور پہ مضبوط ہونے کا، وہ ہے ہم اپنی ایگریکلچر کو ماڈرنائز کر لیں اور اپنے ایگریکلچرسٹ کو، اپنے کاشتکار کو انٹرنیشنل منڈیوں تک ایکسیس دے دیں. ہماری پروڈکشن ہماری لوکل نیڈ بھی پوری کرے اور ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کریں. سی پیک ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا دیگر انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر انڈسٹری کو بوسٹ کرنے میں. اور گورنمنٹ نے اب تو آپ پارلیمنٹ سیکرٹری ہیں، آپ جنوبی پنجاب سے آپ کا تعلق بھی ہے، آپ پارلیمنٹ میں اس بات پر زور کیوں نہیں دیتے جس طرح 7 اکنامک زون بن رہے ہیں، ایک ایگریکلچر اکنامک زون ساؤتھ پنجاب میں کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں انڈر ڈسکشن نہیں، اس پہ آپ کو آواز تو اٹھانی چاہیے. بالکل، آپ نے بڑی اچھی اس بات کی، اس کی نشاندہی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ضرورت بھی ہے. ساؤتھ پنجاب سول سیکریٹریٹ کے پریکٹیکل ہونے کے بعد آپ کو ساؤتھ پنجاب میں بہت بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی. ساؤتھ پنجاب کو ہم پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ساؤتھ پنجاب کو 22 کروڑ لوگوں کا مرکز نگاہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے. اس کو آپ انڈورس کریں گے. اب ساؤتھ پنجاب کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے ساؤتھ پنجاب کی، کہ ساؤتھ پنجاب فوڈ باسکٹ ہے. یہاں کا جو سائل ہے، مطلب دنیا کا بہترین مینگو ساؤتھ پنجاب میں پیدا ہوتا ہے. دنیا کی بہترین ہر قسم کے فروٹ، کاٹن، شوگر کین، میز، ویجیٹیبلز. اب اگر جس چیز کی نشاندہی آپ نے کی ہے گورنمنٹ میں آپ سے میرا وعدہ ہے کہ میں اس پہ آواز بھی اٹھاؤں گا اور اس سے ملتی جلتی بہت ساری چیزیں ہیں جو انڈر ڈسکشن ہیں. ساؤتھ پنجاب فیوچر میں پورے پاکستان کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ فوڈ باسکٹ کا رول پلے کرنے جا رہا ہے. اور میں پی ٹی وی کے تمام دیکھنے والے اور بالخصوص کاشتکار بھائیوں سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا اور یہ ان کو یہ بتاؤں گا بھی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ساؤتھ پنجاب ہوگا آنے والے 5 سے 10 سال میں جو پورے پاکستان کے ٹریڈرز کو اور انٹرنیشنل ٹریڈرز کو اٹریکٹ کرے گا. یہ فوڈ باسکٹ جو ہے ہمیں ایک لائف لائن فراہم کرے گی آنے والے دنوں میں. اور گورنمنٹ نے کسی صورت جب پرائم منسٹر اور ملتان کی جو مقامی لیڈرشپ ہے اور چیف منسٹر پنجاب ساؤتھ پنجاب سول سیکریٹریٹ کے حوالے سے ورکنگ کر رہے تھے تو اس کا پلان یہی تھا کہ ہم اس کو مرکز بنائیں ایگریکلچر کا. اور جب ایگریکلچر یہاں کی مضبوط ہوگی، یہاں کاٹن کی پروڈکشن بڑھے گی تو جو ساؤتھ پنجاب میں موجود ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بھی ڈائریکٹلی اس کو سپورٹ ملے گی. ہمارا انڈسٹریسٹ بھی اس سے ایک بڑی تبدیلی محسوس کرے گا. اور پھر کیونکہ ہماری انڈسٹری بھی زراعت سے جڑی ہوئی ہے، زراعت سے جڑی ہے. ظاہری بات ہے، زراعت ہوگی تو انڈسٹری چلے گی. یہ کوریلیٹ چیزیں ہیں آپس میں. اور فارم ٹو مارکیٹ جو روڈز کا کانسیپٹ ہے اس گورنمنٹ کا، یہ جاری رہے گا اور اس کا پلان بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ہر صورت اپنے کاشتکار کو اس کی چیزیں. آخری سوال کروں گا، ٹائم کی قلت ہے، یہ بتائیں حکومت کے 3 سال پہلے 3 اہم کارنامے گن کے سنائیں. دیکھیں میں سب سے پہلے مختصراً ہر شخص کی اپنی ایک رائے، میری اپنی میرا سوال کا مقصد یہ ہے کہ اس میں زراعت آتی ہے. میری اپنی رائے سب سے امپورٹنٹ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے یکسوئی. وہ افغانستان ہو، وہ کشمیر ہو، وہ فلسطین ہو، وہ پاکستان کی ذاتی سیکنڈ پاکستان میں نیشنل